بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں گے، جس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی آتا ہے پہلی آیت میں، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے ساتھ ہونے والے آئندہ کے معاملات کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور پھر اس کی تناظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ خاص احکامات دیے ہیں، جیسے کہ کچھ احکامات بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے شریعت کے، تو ان کو بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ گرامیٹیکلی ان آیتوں کا بھی تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرتے رہیں، تاکہ جو ہم نے چیزیں گرامر کے حوالے سے سیکھی ہیں وہ بھی ہماری ساتھ ساتھ ریوائز ہوتی رہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلی آیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، سبحانہ کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے اور یہ مصدر ہے، سبح یسبح سبحان۔ الذی، الذی اسم موصولہ ہے، یعنی کہ پیچھے جو اسم آیا اس کی طرف جوڑ رہا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ اسرا، یہ فعل ماضی ہے، یعنی جو لے گیا۔ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ اصل میں کیا ہے، دو مرکبات ہیں اس میں، ایک سے پہلے با آ رہا ہے حرف جر تو مرکب جاری بن گیا عبد کے ساتھ، اور پھر عبد کے ساتھ ہی جو آ رہا گا تو ہم نے بتایا گا کہ دو اسم جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں جب تعلق ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے، مرکب اضافی بنتا ہے گا، یعنی کہ جب کسی اسم کے ساتھ اٹیچ پروناؤن آتا ہے گا ضمیر تو وہ بھی ایک مرکب اضافی بن جاتی ہے۔ تو ایک دو اس میں مرکبات آ گئے، مرکب جاری، مرکب اضافی، یعنی اپنے بندے کو لے گیا۔ ویسے تو اسرا کا معنی جو ہوتے ہیں جانے کے ہوتے ہیں گے، رات کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے گا، لیکن یہاں پہ جب لیٹر با عبد کے ساتھ جڑا ہے گا تو اس سے اس کے معنوں پہ کیا افیکٹ پڑا کہ اس کے معنی لے گیا ہو گیا۔ لیلن، راتوں رات۔ لیلن جو ہے یہ آپ دیکھیں مصدر ہے اور نکرہ ہے، یعنی رات کے ایک چھوٹے سے پارٹ میں، چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کے سفر پہ۔ اور خاص طور پہ اس صورت میں جو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے واقعہ اسرا کی طرف ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور آگے جو معراج کا سفر ہے جو کہ آسمانوں کا سفر ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے، اسی لیے آگے وضاحت آ گئی۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے، یہ من جو ہے یہ کیا ہے، حرف جر ہے، المسجد الحرام یہ مرکب توصیفی بن گیا ہے گا۔ دونوں میں دیکھیں آپ، دونوں کی حالتیں جو ہیں چاروں اینگل سے جو ہیں اسم کی بالکل سیم ایگزیکٹ آ رہی ہیں گی۔ الہ، الہ ہمارا پھر حرف جر آ گیا تو یہ مرکب جاری بن جائے گا۔ المسجد الاقصیٰ یہ بھی ہمارا دوبارہ سے مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ الذی، وہ جو، یہ اس میں موصولہ ہے گا، اشارہ کس کی طرف آ رہا ہے، پیچھے مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ بارکنا، برکت دی ہم نے، یہ فعل ماضی ہے۔ حولہ، اس کے آس پاس کو، یہاں پہ کیا ہو گیا، پھر یہ دو اسم آ گئے، ہول ایک اور ایک ہو اس کی ضمیر کے ساتھ، تو یہ بن گیا ہمارا مرکب اضافی، یعنی اللہ تعالیٰ خاص بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کو جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو خاص برکت دی ہے، اس کے آس پاس کی سرزمین کو۔ اور اس میں ارض شام کی طرف اشارہ ہے، یعنی شام کا علاقہ جو ہے نا، یہ پورا کا پورا فلسطین اور اردن اور شام جو سیریا آج کل موجود ہے نا، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے، اور اسی کو ارض محشر بھی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے قیامت کے دن یہاں جمع کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی خاص اس سرزمین کو برکت دی ہے کہ اس میں ڈھیروں انبیاء بھیجے، اور ڈھیروں انبیاء نے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے گی، اور بہت سارے انبیاء یہاں پہ دفن بھی ہیں، یعنی اس علاقے میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی نبی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور یہاں اس واقعے میں خاص طور پہ فرمایا جا رہا ہے لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں اسے۔ اس میں جو یہ لیٹر لام ہے نا، یہ لام تعطیل ہے تاکہ کے لیے، جو جیسے ہم پڑھتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہاں نُرِيَهُ اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے من آیاتنا، اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اس میں بھی من جو آپ دیکھیں حرف جر ہے تو یہ کیا بن گیا، یہ مرکب جاری بن گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ذریعے کیا دکھائی گئیں، اپنی نشانیاں دکھائی گئیں، اور بتایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس سرزمین پہ، بالکل اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کو بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ سفر معراج اور واقعہ اسرا معراج ہوا ہے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ابھی تک نہیں بنی تھی، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ مسجد نبوی سے پہلے سے موجود ہے،
ان دونوں مساجد کی۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ کا ہے وہ خانہ کعبہ ہے اس سرزمین پہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہی پشتوں سے اس مسجد اقصیٰ کو آباد کیا۔ آگے آ رہا ہے انہو میں یہ اب لفظ انہ جو ہے یہ کون سا حرف ہے؟ حرف ناصبہ ہے گا، اقصا ہو آ رہے گا، تو یہ اصل میں تو اسم ہوتا ہے نا، یہ بھی انہ، تو پھر اسم ساتھ میں اسم کے ساتھ جڑ کے آ رہا تو یہ مذکر بے اضافی بن رہا ہے۔ بے شک وہ ہوا، یہ ضمیر منفصلہ ہے، وہی، یعنی 2 دفعہ سٹریس آیا ہے، وہ ایک دفعہ انہ کے ساتھ آیا ہے، بے شک وہ ہوا السمیع، وہی بہت زیادہ سننے والا ہے۔ السمیع کا لفظ جو ہے آپ دیکھیں، اسم جو ہے کون سا اسم ہے؟ اللہ لگا ہوا پراپر ناؤن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ السمیع فعیل کے وزن پہ ہے، ہمیشہ سننے والا۔ البصیر بھی دیکھیں آپ، پراپر ناؤن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا، ہمیشہ دیکھنے والا۔ اور ان میں آپ دیکھیں حروف شمسی اور قمری آپ کو صاف نظر آ جائیں گے، کیونکہ سمیع میں سین کے ساتھ تجدید لگا ہوا ہے، البصیر میں نہیں لگا ہوا۔ یعنی یہ جو واقعہ اسرا ہوا ہے، اس کے بعد جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور لوگوں نے جو کچھ اس کے حوالے سے باتیں بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اس دین پر، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سن رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی آج بھی ہم دیکھیں نا دنیا میں جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فرض فلسطین کے حوالے سے، اور جس طریقے سے جو ایمان والے ہیں جو پسے چلے جا رہے ہیں ظلم و زیادتی میں، اور جو ایک طرح سے اوپریسر ہیں گے، وہ اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ وہ کتنے عرصے سے 75 سال سے وہ کس طریقے سے آکوپائڈ کیے جا رہے ہیں ان کے لینڈ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت سننے والا ہے، وہ سب کی سن رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے ریکارڈ میں آ رہا ہے، اس کی ذات سے کچھ باہر نہیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ سورت کا آغاز ہی کس لفظ سے کیا گیا؟ سبحانہ، کہ پاک ہے وہ ذات، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ راتوں رات اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو کہ 40 راتوں کا سفر تھا، اور اونٹوں پہ، اور اس کے بعد سفر معراج پہ، آسمانوں تک کے سفر پہ، تو اس ذات کے لیے تو کچھ بھی، کوئی چیز ایسی نہیں جو ممکن نہ ہو، یہ لیکن اس کے ماسٹر پلان ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے، وہ جانتا ہے کب کس چیز کا وقت ہے۔ اور یہاں اس سورت کا آغاز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے کیا ہے، اور اس سورت کا جوڑا جو ہے نا وہ سورۃ الکہف ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سورت کا آغاز تحمید سے کیا ہے گا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور بالکل ایک بات اور یاد رکھیں کہ سورۃ الکہف کے بارے میں آتا ہے نا، فتنوں کے دور میں، خاص طور پر دجالی دور سے میں انسان کو بچانے والی ہے، بالکل اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ہمیں دجالی دور میں جو کچھ فتنے ہو رہے ہوں گے بہت عروج پہ، اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ تو ایک سورت ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے آغاز ہو رہی ہے، اور ایک سورت کا اسٹارٹ کس سے ہو رہا ہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی تحمید سے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے گا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملأہ، کہ تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اسے مکمل کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، اور اس نے جس وقت حالات پیدا فرمائے ہیں گے اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہے، اسی کے مطابق ہم سے پوچھ ہوگی۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَآتَيْنَا میں دیکھیں واو جو ہے حرف عطف ہے، آتَيْنَا جو ہے فعل ماضی ہے، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ لفظ جو ہے نا وہ کون سا اسم ہے؟ مبنی اسم ہے۔ ہم نے 3 طرح کے اسم پڑھے تھے، منصرف، غیر منصرف اور مبنی۔ منون یعنی کہ جس کے آخر میں لفظوں میں تنوین آتی ہے گی، جیسے کہ نوح، لوط، محمد، ان ناموں کے آخر میں تنوین آتی ہے جو کہ عربیہ نام اسما ہیں، اور غیر منصرف جو کہ غیر عرب اسما ہوتے ہیں گے ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، حرکات آتی ہیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ اور پھر کچھ مبنی اسماء ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں گے، جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام، ان کے آخر میں الف مکسورہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مبنی اسماء ہیں، ہر حالت میں سیم رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی الکتاب، الکتاب میں لام لگا ہوا ہے گا، یہ پراپر ناؤن ہے گا، تو خاص کتاب یعنی تورات کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کو، یعنی یہ فعل ماضی ہے، حرف عطف پہلے آ رہا ہے گا، اور وَجَعَلْنَا یہ فعل ایک جو ہے مکمل ہے فاعل کے ساتھ، ہو جو ہے کیا ہے وہ مفعول ہے، بنایا ہم نے اس کو کس کی طرف اشارہ ہے گا؟ پیچھے آپ دیکھیں الکتاب کی طرف اشارہ ہے گا، یعنی اس کتاب کو ہم نے بنایا ہدن، ہدایت کا ذریعہ،
یعنی ہدن جو ہے وہ بھی اس میں مبنی ہے، تمام حالتوں میں سیم رہتا ہے۔ تو یہاں پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص واقعہ اسرا کا ذکر کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے آئے بات، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم خاص یہاں پہ آباد ہوئی تھی اس علاقے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی، تورات دی تھی، جو کہ ہدایت کا ذریعہ تھی ان کے لیے۔ اور یہاں دیکھیں یہ آپ کو ہدن جو ہے نکرہ میں نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے کیا آتا ہے؟ الہدا، یہ خاص ہدایت ہے۔ ہدن للناس ہے نا، تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ ہدن لبنی اسرائیل، ہم نے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ لام جو ہے حرف جر ہے، تو پھر یہ مرکب جاری بن گیا۔ آگے آ رہا ہے اللہ کے نا۔ اب یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، اس میں دو لفظ ہیں، دیکھیں ان اور لا۔ ان ہم نے پڑھا تھا کیا تھا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ، اور لا حرف نفی ہے، تو یہ دونوں حروف ہیں، اور ان کا لفظ جو ہے گا یہ حروف ناصبہ کہلاتا ہے گا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے آ رہا ہے تتخذو، یہ فعل مضارع ہے، اصل میں یہ تھا تتخذونا، نہ تم بناؤ گے یا بناؤ۔ نون جو ہے اس کا آخر میں یہ ڈراپ ہو گیا، کس وجہ سے؟ جو پیچھے ال آ رہا ہے نا، ان، یہ حروف ناصبہ، اس کی وجہ سے۔ حروف ناصبہ جو کسی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تتخذو، نہ تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، من جو ہے حرف جر ہے، مرکب جاری بن رہا ہے۔ وکیلا، کوئی کارساز، یہ اسم ہے اور مصدر ہے، یعنی خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کتاب کا جو سب سے بیس تھی وہ کیا تھی؟ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ میرے سوا کسی اور کو وکیل نہیں بناؤ گے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس پر مکمل بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم وکالت کے لیے کس کو دیتے ہیں گے؟ اپنے، جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے کیس صحیح طریقے سے مضبوطی سے لڑ سکتا ہے گا، اور پھر اب اس کے حوالے اپنی ہر چیز کر دیتے ہیں گے کہ اب میں نے تمہارے سپرد کر دیا سب کچھ، اب تم ہی جانو، تو تم پہ پورا بھروسہ کرے گا۔ پھر ہم وکیل کو بار بار بتاتے نہیں کہ دیکھو دیکھو ایسے بولنا اور یہ سوال کرنا اور اس طریقے سے یہ مت پوچھنا، نہیں، وہ اپنے طور پہ ہمارا کیس لڑتا ہے گا۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں اپنا نا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد اپنا سب کچھ کر دیتے ہیں گے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے نہیں یا اللہ یہ کیوں کر دیا میرے ساتھ، ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے، یہ مشکل کیوں آ گئی، نہیں، بلکہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے ہر مشکل میں۔ اور یہاں جو ان کی کتاب کے بارے میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا، تو ہماری کتاب جو ہے اس میں بھی سب سے پہلی چیز ہمیں یہی سکھائی گئی ہے، جہاں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کون ہے وہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو سب سے پہلے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، مکمل بھروسہ، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے نا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکلات نہ آئیں، بہت سارے اندیشے، خوف، خطرے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اگر خالی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی ہیں ہمیں، تو کتنی ساری چیزیں ایسی زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں گی کہ وہ حرام لگنے لگتی ہیں کہ یہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اور اب میں ان سب کو چھوڑوں گی تو میں سروائیو کیسے کروں گی؟ یعنی یہ فلاں اسٹیپ اگر میں اٹھاؤں گی تو فلاں لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، مجھے پیچھے کر دیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہی تو خوف لاحق ہیں، کہاں ہے ہمارا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر؟ کیوں مسلم اٹامک پاور ہونے کے باوجود ہم کسی بھی قسم کا کوئی مضبوط قدم اٹھانے کے لائق نہیں ہے؟ کیونکہ اصل میں ہمارا وکیل ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بنایا ہوا، اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشکلات آ جائیں گی تو یہ تو میرے ساتھ، اگر امریکہ نے چھوڑ دیا یا پھر یہ امریکہ میرے خلاف ہو گیا اور ہمارے ملک پہ امریکہ نے چڑھائی دھڑائی کر دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کہاں گیا؟ اللہ پر جب بندے کو بھروسہ ہوتا ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، کتنی مشکلات ہو، وہ اللہ کی راہ پہ نکل پڑتا ہے گا، اور پھر آگے اگر حالات بند بھی نظر آئے نا تو پھر بھی کیا کہتا ہے گا؟ ان ربی سیہدین، عنقریب میرا رب مجھے صحیح رہنمائی کرے گا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے اور آگے سمندر آ گیا تھا، پیچھے فرعون، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، کہاں پھنسا دیا ہے گا ہمیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، اپنی کوشش کی ہے نا ہم نے، لیکن بھروسہ اپنی کوشش پہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہے اور ہم بھاگ کے سب کچھ کر لیں گے۔ بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسی سمندر کو پھاڑا اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دے دی۔ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ میں کوشش۔ آپ دیکھیں آج جن کا توکل ہے نا اللہ پر، وہ لوگ ہیں وہ جو وہاں پس رہے ہیں گے،
ایسا لگتا ہے کہ آج اگر دنیا میں سب سے زیادہ پروازیں جنت کے لیے پرواز کرتی ہوں گی تو شاید وہ فلسطین کی سرزمین سے کرتی ہوں گی، کیونکہ ان مشکل حالات میں بھی ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت توکل اور بھروسہ ہے گا، ایمان بہت پختہ ہے ان کے، ایسے حالات میں بھی ان کے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے گا۔ ابھی ایک عورت کو دیکھ رہی تھی، بہت بوڑھی سی تھی اور اس کے ساتھ بچی ایک ہاسپٹل میں لیٹی تھی، اور وہ کہنے لگی 14 میرے گھر کے افراد جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور الحمدللہ یہ بچی میری پوتی بچ گئی ہے، اس پہ بھی الحمدللہ۔ ایک بچہ ملبے سے نکلا، اس کے منہ اٹا ہوا ہے گا اور وہ اس پہ بھی سجدے شکر کرتا ہے گا، الحمدللہ اللہ نے مجھے بچایا۔ کچھ نہیں بچا اس کے، نہ اس کے والدین، کوئی گھر، کچھ نہیں۔ ایک آدمی سے ایک رپورٹر پوچھ رہا تھا کہ بھائی کیسے ہیں، تو اس نے کہا الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا الحمدللہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ پہ توکل بھروسہ، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بم آ رہا ہے تو وہ بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کے بس میں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے بس میں صرف یہ والی کوششیں نہیں ہیں، ان کے لیے تو ہے کہ ہاں وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ہمارے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری رکھے ہیں گے، ہم پر وہ حالات ابھی نہیں ہیں۔ ہم سے ہماری کوششوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیا کر رہی تھی اس وقت بیٹھ کر، صرف ان کو دیکھ کر اور صرف دعائیں کر رہی تھی، یا کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے، کچھ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے گا، ہم سوشل میڈیا پر ہی جو کچھ بھی ہو ضرور نہ بضرور ڈالیں۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، میں نے اس علم کے حوالے سے ہی کوشش کری کہ اللہ تعالیٰ یہ علم مزید سکھاؤں تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس دین سے جڑ جائیں، اور جتنا زیادہ ہم واقعی میں اس قرآن سے جڑیں گے تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو اس وقت جو کچھ بھی ہو سکے آپ سے وہ کوشش کریں۔ اگر آپ کو کچھ بھی اینیمیشن بنانی آتی ہے تو اینیمیشن کے تھرو آپ کچھ بنا کر ڈالیں، اس چیز کو ابھاریں، اس کو اٹھائیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے جو ہم اپنی ذات سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کا، تو بائیکاٹ بھی کریں، اور خاص طور پہ اپنی زندگیوں سے حرام چیزوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، تاکہ ہماری دعائیں قبول تو ہوں۔ اس طریقے کے ایسے مشکل حالات میں بھی اگر ہم حرام سے اٹے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور پھر غفلت سے نکلیں، یعنی اتنے حالات ایسے ہو رہے ہیں گے، دل اتنا رو رہا ہے گا، اور اس وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے غافل موج مستی میں اور ورلڈ کپ میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے غافل لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں کو پتھر کی طرح نہ کر دے، کیونکہ اس بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے ثم قست قلوبکم، کہ ان کے دل پھر پتھر جیسے ہو گئے، پھر ان کے دلوں میں کچھ حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ایسے وقت سے ڈریے کہ یہ وقت ہے گا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے پہ آ جائے۔ ایک سلسولین میں سے آتے ہیں گے جو پہلے ڈاکو تھے، اور ایک دفعہ وہ کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، تو ایک دیوار سے پھلانگنے لگے، تو وہاں کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، تو آواز آئی اندر سے، سورہ حدید کی ایک آیت، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں، جھک جائیں؟ تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے دل اتنا سخت ہو گیا ہے گا کہ مجھ پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، میرے کھانے پینے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ ہم ایک امت ہیں، اور اگر ہم نے اپنی امت کا درد محسوس نہیں کیا تو یاد رکھیں ہم امت کے اس پارٹ سے کاٹ دیے جائیں گے، ہمیں امت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر اپنے طور پہ جو بھی کر سکتے ہیں گے، ابھی وہاں ایڈ نہیں بھی پہنچ رہی، لیکن جہاں جہاں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، ان تک آپ اپنی ایڈ پہنچا دیں، ان کو پیسے وغیرہ فراہم کریں، تاکہ جب بھی وہ راستہ کھلے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ جائے ایڈ، اور کچھ نہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں تو لکھ لیا جائے گا نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس حصے کے بارے میں بتایا گا کہ قرب قیامت جو ہے نا، اس حصے کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور آپ دیکھیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں کتنے فتنے ہیں گے، وہاں مشکلات ہیں، لیکن وہ سب مشکلات میں نا صاف ستھرے ہو کر جنت میں جا رہے ہیں۔ اصل میں تو ہم فتنوں میں بیٹھے ہیں گے، اصل میں تو ہماری پکڑ ہو جانی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس وقت میں غفلت میں ڈالے رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک خاص روایت آتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں نہ جا سکو مسجد اقصیٰ، اور وہاں نماز نہ پڑھ سکو، تو کم از کم اس کی قندیلوں کے لیے تیل بھیج دینا، اس کے چراغوں کے لیے تیل ضرور بھیج دینا۔ آپ دیکھیں آج وہاں اندھیرا ہو گیا، الیکٹریسٹی بند ہے، فوڈ نہیں ہے، واٹر نہیں ہے، سب کچھ وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارا کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے بھی مال نکال کے وہاں بھیجیں، اور ان کی مدد کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں۔ کم از کم بتائیں تو بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے آس پاس برکت رکھی ہے، بارکنا حولہ۔ آج ہمارے بچے کہاں کے ویزے چاہتے ہیں، آج ہمارے بچے کہاں جانا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے کیا خواب دیکھیں گے؟ خود سوچیں کہ ہم نے ساری زندگی اس دنیا میں بیٹھے رہنا ہے گا، ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے گا۔
وہ جلدی جا رہے ہیں گے، وہ جس طرح بھی جا رہے ہیں گے، اصل چیز کیا ہے کہ وہاں آخرت کی کامیابی. اگر مسلمان آخرت کی کامیابی کو چھوڑ دے اور اس زندگی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر دیکھیں اس کا حال بنی اسرائیل والا ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے اس صورت میں، لیکن ان 2 آیتوں میں خود غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ہمیں چن لیا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن دیا ہے گا، اور اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑا رکھا ہے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں پہ ہمارا بھروسہ توکل ہے گا، تو پھر ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پورا یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ وہ رب سب دعائیں سن رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے گا، کون اس وقت میں کیا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے گا. یہ بالکل مت سمجھیں کہ میرے کچھ کرنے سے کیا ایفیکٹ ہوگا. میرے کچھ کرنے سے اگر وہاں ایفیکٹ نہیں ہوتا نا، تو میرے کچھ نہ کرنے سے نا یقین جانے میرے نامہ اعمال پہ بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا. میں اپنے رب کو کس منہ کے ساتھ سامنا کروں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس منہ کے ساتھ سامنا کروں گی آخرت کے دن. تو اپنے طور پہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور کیجیے، اور خاص طور پہ مجاہدین کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی نصرت فتح فرمائے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی.